سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، اور ایک صحابی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ۔ ابن عباس مفسر قرآن تھے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دیجئے۔ دعا قبول ہو گئی۔ ابن عباس کو اللہ پاک نے جو قرآن کا جو فہم دیا، الحمدللہ یہ امت جانتی ہے اس فہم کو۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مابین ایک مسئلے کے اندر ڈسکس ہوئی اور اختلاف ہوا۔ میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کا جو ہے وہ منہج اس حوالے سے۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک عورت ہے، حاملہ ہے، اور حمل کے دوران بیوہ ہو گئی۔ اب اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑے جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں، فرمایا 4 اشہر و10، 4 ماہ اور 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن عدت گزاریں۔ یہ مسلمہ عدت کس کی ہے؟ بیوہ کی۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ آیا کہ جی حاملہ اگر ہے نا تو یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ دنوں کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے، کس طرف جا رہا ہے، عدت سے فراغت کا جا رہا ہے کہ عدت میں بچے کے وضع ہونے کا دن ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ یعنی ایک عورت کو اگر ڈیلیوری میں 2 مہینے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ 2 مہینے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ ڈیلیوری کے بعد بھی 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی۔ اور اگر 8 مہینے ہیں، 7 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں تو پھر وضع حمل کے بعد فارغ ہو جائے گی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ ابو سلمہ نے فرمایا ابن عباس سے کہ اس مسئلے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ دلیل تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر قیاس ہے؟ کہا کہ قیاس ہے۔ کہا دلیل نہیں ہے، یہ میری ایک سوچ ہے، میری ایک سمجھ ہے، میرا ایک فقہ ہے۔ یہ پتہ چلا فقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کتاب اور سنت تبدیل نہیں ہو سکتی، اس سے نکلنے والے نتائج میں غلطی ہو سکتی ہے جو آپ اور ہم لیتے ہیں۔ نتائج دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ میرا قیاس ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس اس مسئلے کی۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ جب دلیل نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو مسئلے کی دلیل ہونی چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جانا قبول ہوگا، ایکسیپٹنس جو دیا جائے گا، ایکسیپٹنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم حدیث کو دیا جائے گا، یا تو قرآن سے کوئی دلیل پیش کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرو، وغیرہ تو تمہاری بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ابو سلمہ سے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ 4 ماہ 10 دن جو وضع حمل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، حمل وضع ہو گیا تو ختم۔ تو پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ابو سلمہ سے پوچھا گیا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک خاتون آئی، سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبیعہ نامی ایک خاتون آئی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرا خاوند قتل ہو گیا، اور 20 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 20 دن کے بعد میں نے حمل کو وضع کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے،
میری عدت کا حکم بتا دیں کہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو فارغ ہو گئی, بس 20 دن کی عدت. سمجھ رہے, 20 دن کی عدت ہے, اب تو فارغ ہے 20 دن کی عدت کے بعد, اب تجھے عدت نہیں کرنی. ابو سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاطع موجود ہے, حدیث موجود ہے, فیصلہ موجود ہے, لہٰذا جو آپ نے فیصلہ دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. میرے پاس جو حدیث ہے وہ مانی جائے گی, کیونکہ محمد فرق بین الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ لوگوں میں جائز اور ناجائز میں, یس اور نو میں فرق کرنے والی چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کا فتویٰ یہ تھا اور میں نے حدیث پیش کی, عمل اس پر ہوگا.